السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد، محترم حضرات، ناظرین کرام، آقائے نامدار تاجدار بطحہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن آدمی کی مثال اس نرم اور نازک پودے کی طرح ہوتی ہے جس کو ہوائیں ادھر ادھر گھماتی رہتی ہیں، اور منافق آدمی کی مثال اس درخت کی طرح ہوتی ہے جو درخت صنوبر کا ہوتا ہے اور جس کی جڑیں زمین کے اندر کافی گہری ہوتی ہیں، جس کو ہوائیں ادھر ادھر گھماتی نہیں ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ تیز ہواؤں کی وجہ سے وہ صنوبر کا درخت زمین سے جڑ سے اکھڑ جاتا ہے اور وہ تند و تیز ہوائیں اس کو زمین سے اکھاڑ کر کے پھینک دیتی۔ حدیث پاک میں آقائے نامدار تاجدار بطحہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال بیان فرمائی ہے مؤمنین کی اور منافقین کی، ایمان والوں کی اور بددینوں کی، اس مثال کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کے تعلق سے، مومنین کے تعلق سے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ایمان والوں پر جو حالات آتے ہیں، جو مسائل آتے ہیں، جو بیماریاں اور پریشانیاں آتی ہیں، ہم ان حالات اور پریشانیوں اور بیماریوں کی وجہ سے ان کے حسنات کو، ان کے سیئات کو حسنات سے مبدل کرتے ہیں، ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، ان کے درجات کو بلند کرتے رہتے ہیں، ان کی خطاؤں کو مٹا دیتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو منافقین ہیں، بے دین ہیں، بے ایمان ہیں، جن کے پاس میں ایمان نہیں ہے، ان لوگوں کی مثال تو صنوبر درخت کی طرح ہے جو زمین کے اندر گہرائی کے ساتھ میں گڑے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر حالات نہیں آتے، پریشانیاں نہیں آتی، وہ دائیں بائیں جھکتے نہیں۔ اللہ رب العزت ان کو مہلت دیتا رہتا ہے، مہلت دیتا رہتا ہے، ان کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کا اچانک کوئی عذاب آ جاتا ہے، جس عذاب کی گرفت میں وہ لوگ آ جاتے ہیں، یا پھر اللہ رب العزت ان لوگوں کو اچانک موت کی گرفت میں لے لیتا ہے اور وہ لوگ اس دنیا سے نیست و نابود ہو جاتے ہیں، ان کو توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی اور ایمان لانے کی توفیق نہیں ملتی۔ تو ایمان والوں کے ساتھ میں جو دنیا کے اندر حالات پیش آتے رہتے ہیں، ان حالات کو مسلمان اپنے لیے باعث تکلیف اور باعث ندامت اور شرمندگی نہ محسوس کیا کریں، ہمت نہ ہاریں، بلکہ پائیداری کے ساتھ میں، استقامت کے ساتھ میں حالات کا ڈٹ کر کے مقابلہ کریں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اسی مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، یہ سوچ لیا ہے، طے کر لیا ہے کہ وہ لوگ ایمان لے آئے ہیں، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، ان کو آزمایا نہیں جائے گا، ان کو پرکھا نہیں جائے گا، ان کو امتحان کی بھٹی میں تپایا نہیں جائے گا، نہیں بلکہ ان کو امتحان کی بھٹی میں تپایا جائے گا تاکہ کھرا اور کھوٹا بالکل الگ ہو جائے اور واضح ہو جائے۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ یہ جو آزمائشیں ہیں، حالات ہیں، یہ آپ کے ایمان کا جائزہ لینے کے لیے، آپ کے ایمان کو پرکھنے کے لیے کہ آپ کا ایمان کتنا مضبوط اور کتنا قوی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے تو بڑی صاف بات فرما دی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تم کو ضرور بھی ضرور آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ،
بشیء من الخوف، کچھ خوف ڈال کر کے، ظالم بادشاہوں کے، ظالم حکمرانوں کے، ظالم لوگوں کے خوف تم پر ڈال کر کے آزمائیں گے تم کو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور بھوک مسلط کر کے، کساد بازاری کے ذریعہ، مال میں کمی کے ذریعہ، اس طرح کی بھی حالات لائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مال کی کمی کے ذریعہ بھی، اور باغات میں، پھل فروٹ میں، اناج میں، غلے کی پیداوار میں کمی کے ذریعہ، والانفس، اور جانوں کی تلافی کے ذریعہ۔ اس طرح کے حالات آئیں گے، اور ان حالات کو انگیز کرنا پڑے گا، فیس کرنا پڑے گا۔ وہ اس لیے کہ تاکہ تمہارے ایمان کا جائزہ لیا جائے اور تمہارے ایمان کا امتحان لیا جائے۔ تو میرے عزیزو، گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ صبر کرنا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت نے فرما دیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے آپ، اس کی، جنت کی اور جنت کی نعمتوں کی۔ مر جائیں گے شہید کہلائیں گے، زندہ رہیں گے تو غازی کہلائیں گے، یہ تمنا اور یہ جذبہ آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ثابت قدم رہنے کی اور صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔